خانہ بربادی کا مت سامان کر، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ اولاد کے حصول کی نیت لے کر اس سے شادی کی، اب اولاد پیدا ہوئی تو اب اولاد سر کا درد بن رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا نام ہے اسلام اور شادی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نکاح سے متعلق قرآن مجید کا بیان اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات اور کچھ اسلاف کے اقوال، اور پھر اس ضمن میں مزید کچھ مدنی پھول کہ اسلام میں نکاح کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس پر بیان کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی شوہر سے متعلق اور ضمناً کچھ زوجہ یعنی بیوی سے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے، اور کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا تھا۔ ہم اب اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے کے شروع میں پچھلے ہونے والے سلسلوں کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کر لی ہوں گی، تاکہ اب بھی جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کا ربط ہمارے نئے ناظرین تک بھی پہنچ جائے، اور وہ ہمارے آگے کے بیان کے تسلسل کو بھی سمجھنے لگیں۔ نکاح یہ اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ زوجہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ نکاح کر لیجئے، مگر اب وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے تھے، اور تنہائی کو ہی وہ غنیمت سمجھ رہے تھے کہ تنہائی میں میری سوچیں منتشر نہیں ہوتی اور میں ٹھیک ہوں، نارمل اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ ایک بار انہوں نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی زوجہ کے ایک ہفتے کے بعد خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھولے گئے اور لوگ اترنے لگے۔ ان میں سے بعض کے پیچھے ہوا میں چلنے لگے۔ جب بھی کوئی اترتا تو میری طرف دیکھتا اور اپنے پیچھے والے سے کہتا یہ منحوس ہے۔ دوسرا کہتا ہاں، تیسرا اور چوتھا بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے آگے چلتے چلے گئے۔ لیکن میں ان سے ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار ایک لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ منحوس کون ہے؟ کس کو منحوس کہہ رہے ہو؟
اس نے کہا آپ، مجھے جھٹکا لگا، میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہم تمہارا نامہ اعمال راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے اعمال ناموں کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن ایک ہفتے سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اسے پیچھے رہ جانے والوں میں رکھیں، ہم نہیں جانتے کہ تم نے کیا کیا۔ بس واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا میرا نکاح کر دو، حتیٰ کہ انہوں نے ایک سے زائد نکاح کر لیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ کہ نکاح کو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء ملاحظہ کیجیے۔ اب میں آپ کو نکاح کے کچھ فوائد بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کرنے کے فائدے کیا ہیں، شادی کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور یقیناً بنیادی فائدہ جو سب سے پہلا فائدہ میں بیان کروں گا وہ وہی ہے جو اس کی نیت میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے اولاد کا حصول۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو اولاد کا حصول ہے، اولاد حاصل کرنا، اولاد پانا، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ اس کا اصل فائدہ ہے نکاح کا، اور فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے نکاح وضع ہوا، یعنی نکاح کی جو صورت بنی، نکاح کا جو بیان ہوا، جس وجہ سے نکاح نافذ کیا گیا، ہماری شریعت نکاح میں جو آیا، تو اس کی جو وضع ہے، اس کا جو بننا ہے، اس کا جو ہونا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ وہ اولاد کا حصول ہے کہ یہ مقصود اصلی بھی نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے۔ جو مقصود اصلی ہے نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے تاکہ دنیا انسانوں سے خالی نہ رہے۔ اب اولاد کے حصول کا ذریعہ نکاح ہے، اور شادی ہوگی تو اولاد کے حصول کا ذریعہ ہوگا، بدکاری حرام ہے۔ اب یہ چار صورتوں میں ثواب کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ شہوت کے فساد سے بھی امان ہو۔ یہاں تک امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اسلاف میں سے، یعنی ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی غیر شادی شدہ حالت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کو ناپسند جانا۔ اب اولاد کا حصول کس طرح موجب ثواب بنے، ثواب کا سبب، ثواب کا ذریعہ بنے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں جو وضاحت فرماتے وہ یہ ہے کہ جن سے انسانی کو باقی رکھنے کی نیت سے حصول اولاد کی کوشش کے سبب اللہ تعالی کی رضا سے موافقت کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق، کہ رب تعالی کی رضا جس میں ہے اس رضا کو دیکھتے ہوئے، اس رضا کے مطابق عمل کرتے ہوئے جن سے انسانی کو باقی رکھنے کی نیت اور اس کے لیے حصول اولاد، یہ پہلی نیت، پہلا سبب بنا کہ اس طرح مطلب کہ اس میں ثواب ملے گا۔ دوسرا، محبت رسول کی نیت سے نکاح کرنا، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت امت کے سبب تمام انبیاء اور امتوں پر فخر فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، امت کے بعد نیک اولاد کی دعا سے برکت حاصل کرنا، موت کے بعد جب اولاد نیک ہوگی تو آپ کے پیچھے دعا کرے گی، سارے ثواب کرے گی، فاتحہ کرے گی، اور نیک اولاد چھوڑنا یہ ثواب جاریہ والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ چوتھا، چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کی شفاعت طلب کرنا۔ یہ کس قدر چار اہم ترین جو فائدہ تھا بنیادی طور پر اولاد، حصول اولاد کا، پھر اس صورت میں جو ثواب کا ذریعہ بنانا ہے،
اس کا میں نے کچھ بیان کیا، اور اس میں بھی بڑی خوبصورت بات جیسا بھی میں نے آپ کو بیان کی کہ چھوٹی عمر میں جو اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر بھی جو حصول ثواب کا جو بیان ہوا کہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کی شفاعت طلب کرنا، یہ کتنی خوبصورت آپ نے سبب بیان کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے، نابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ملتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایتیں سننے سے میرے وہ عاشقان رسول جن کی نابالغ اولاد انتقال کر گئی، ان کو امید کرتا ہوں کہ سکون بھی نصیب ہو سکتا ہے، ایک تسلی کی بھی نیت کرتا ہوں، راحت کی نیت کرتا ہوں، اور ان کو اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اب اس نعمت اور اس حصول ثواب اور اس برکت پر رہے گی جو نابالغ اولاد کے انتقال کی صورت میں ماں باپ کو مل سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، ایک روایت میں ہے کہ بچہ اپنے والدین کے کپڑے پکڑے گا جیسا کہ میں اب تمہارے کپڑے پکڑے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، قیامت کے روز بچے سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر غصے میں بھرا ہوا عرض کرے گا میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گا جب تک کہ میرے والدین بھی میرے ساتھ داخل نہ ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کے والدین کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ بروز قیامت مخلوق کو حساب کے لیے لایا جائے گا تو بچے ایک جگہ جمع ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ، بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا مرحبا اے مسلمانوں کے بچوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی حساب نہیں۔ وہ پوچھیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ جنت کے دربان فرشتے فرمائیں گے تمہارے ماں باپ تمہاری طرح نہیں، وہ خطا کار و گناہ گار ہیں، ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے غصے میں بھرے ہوئے بلند آواز سے چیخو پکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے رب عز و جل، مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجمع میں جاؤ اور ان کے والدین کے ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ ایک اور حدیث سنیے، یعنی جس کے 2 بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو اس نے اپنے لیے جہنم سے آر بنا لی۔ چھٹی حدیث سنیے، جس کے 3 بچے مر گئے تو اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے اسے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر 2 ہوں تو؟ ارشاد فرمایا 2 ہوں تو بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ منقول ایک بزرگ کو لوگ ایک مدت تک نکاح کا کہتے رہے لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ ایک روز وہ نیند سے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے پھر اس کی روح قبض کر لے تو وہ آخرت میں میرا پیش رو یعنی بارگاہ الہی میں میرا سفارشی ہوگا۔ پھر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوں، تمام لوگوں کی طرف مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند بچے سفید چیرتے ہوئے مجمع میں آئے، ان کے سروں پر نور کے رومال، ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے اور سونے کے کوزے تھے۔
وہ مجمع میں تلاش کرتے ہوئے بعض کو پانی پلاتے، بعض کو نہ پلاتے۔ میں نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ تو ایک بچے نے کہا ہم میں کوئی آپ کا بیٹا نہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے والد کو پانی پلائے گا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اولاد کا یوں انتقال ہو جانا واقعی صدمے کی بات ہے، مگر یہاں دیکھیے کہ حصول اولاد کس طرح موجب ثواب بنتی ہے، یعنی ثواب کا سبب بنتی ہے، ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی جو نیت تھی، اس کا جو ایک سبب تھا وہ یہ تھا کہ یہ ذہن بنائے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد پیدا ہو اور نابالغی کی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے روز یہ میری سفارش بنے گی۔ اب جب نکاح ہونے پر جب شروع سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہو تو آپ بتائیے کہ کیا واقعی اگر ایسا ہو جائے تو وہ واویلا، وہ شور و غل اور وہ بکواس جو عموماً ہمارے یہاں بچوں کے انتقال پر کی جاتی ہے اور جس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات عورتیں کفریات تک بکتی ہیں، اس میں بالخصوص اگر اس کی ماں ہو، جس کا انتقال ہو گیا بچے کی ماں ہو، تو وہ بہت آپے سے باہر ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور اگر اس کی نانی یا دادی ہو تو اور بہت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر آس پاس کی جو عورتیں آتی ہیں معاذ اللہ، پھر اس میں رب تبارک و تعالیٰ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بکواسیں کی جاتی ہیں، جن میں بعض صورتوں میں ایمان سے ہاتھ دھونے والی بھی صورتیں بنتی ہیں اور کفر کا حکم بھی لگتا ہے۔ اس کی وضاحت امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے، اور 28 کلمات کفر یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، جیبی سائز کا بھی ہے، اس میں بھی اس طرح فوتگی کے وقت بکے جانے والے کفریہ کلمات کی وضاحت وہاں بھی ہے۔ تو اب اگر نکاح کے وقت ہی، کیونکہ نکاح کے فوائد میں سے ایک بنیادی فائدہ یہ حصول اولاد، اور یہ یوں سمجھیے کہ بہت بنیادی بات ہے۔ اب حصول اولاد اور کثرت اولاد، اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام اور دیگر امتوں کو فخر فرمانا، یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے ارشادات اور یہ اسلام و شریعت کی یہ بہترین روح اور مقصد جو ہمارے سامنے آیا، اس ساتھ ساتھ یہ بھی امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت ایک رہنمائی فرما دی کہ اس طرح نابالغ اولاد کے فوت ہونے پر جو ثواب اور جو آخرت کا جو اجر ہے اور جو آخرت کا معاملہ ہے، اس پر بھی نظر رکھے۔ اور اس کے متعلق میں نے آپ کو کم و بیش 6 سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان بھی بیان کیے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ایمان افروز حکایت آپ کو سنائی۔ اب آپ بتائیے وہ میرے عاشقان رسول جن کی اولاد انتقال کر گئی ہے اور وہ اس معاملے میں بڑے مطلب کہ وہ ان کا انداز اچھا نہیں ہے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ ضمن میں جو واقعات ہیں، اس کو پیش نظر رکھیے اور صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آپ کو مزید اولاد سے نواز دے، نہ چاہے تو نہ نوازے، جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ البتہ حصول اولاد کی نیت اور اس فوائد پر نظر رکھنے والا امید کرتا ہوں کہ ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نکاح کے فوائد میں جس طرح نگاہ، شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت ہے اور جس حد تک ایمان کا تحفظ ہے، ان تمام تر بیانات کے بعد وہ بھی پچھلے سلسلوں میں ہو چکے،
ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات چلانا. یہ ظاہر جب شادی ہوگی، نکاح ہوگا تو ایک گھریلو معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ گھریلو معاملات بھی نا، اس میں کچھ معاملات تو بڑے لذت بھرے اور بڑے ذوق اور شوق بھرے، لطف و سرور بھرے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی تکالیف کا سامنا بھی ان تمام تر چیزوں میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک کیفیتوں کا، قلب کا، ذہن کا تبدیل ہونا، ظاہر ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو پورا ایک انداز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ نکاح جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہو کہ میں نکاح کر کس سے رہا ہوں، جس کا بیان آئے گا، میں نکاح کر کس سے رہا ہوں، اور لڑکی کی طرف والے لڑکے کے لیے اور لڑکے والے لڑکی کی طرف لڑکی کے لیے اگر ان پہلو پر غور کریں گے جو میں عرض کروں گا بھی اور کچھ عرض کر بھی چکا ہوں پچھلے سلسلوں میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا گھر سنتوں کا گہوارہ ہوگا.